وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج لیسن نمبر 28 پڑھیں گے۔ اس لیسن کے اندر سورۃ اللہب کے سلسلے میں یہ لیسن ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائیں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ سورۃ اللہب مکیہ، اس سورت میں کل 5 آیات ہیں۔ کتنے آیات ہیں؟ 5 آیات ہیں، اور یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس کو مکیہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، غور سے سماعت فرمائیں، کیسے مد کر کے پڑھنا ہے، کیسے غنہ کرنا ہے، کیسے قلقلہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں غور سے سماعت فرمائیں۔ میں ہجے بھی کر کے پڑھاؤں گا، روان کے ساتھ پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کے سارے کنفیوز انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، تبت يدا أبي لهب وتب۔ ہجہ کیسے کرنا ہے؟ تابا زبر تب، باتا زبر بت، تبت، یا زبر یا، دال الف مد زبر دا، یدا، تبت یدا، حمزہ زبر آ، با یا زیر بی، ابی، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لہا، با وو دو زیر بیو، لہا بیو، وو زبر و، تابا زبر تب، وتب، با زبر با، وتب، یہاں کھڑانے کی صورت میں وتب۔ جی ہاں، اس میں قاعدے کیا کیا ہیں؟ گرامر کے حساب سے کیا کیا قاعدے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے یہاں پہ مد، یہاں پہ مد ہے۔ کون سا مد ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے۔ حرف مد الف ہے نا، الف سے پہلے زبر آیا ہے تو الف مدہ ہے، تو اس کے بعد حمزہ آیا ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، تو یہ کون سا مد ہوا؟ مد منفصل، مد منفصل ہوا۔ مقدار 3 حرکت، 3 الف 4 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بی یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے تو یہ یائے مدہ ہے، اوکے؟ آگے لہبیوں، یہ تنوین، تنوین کس کو بولتے ہیں؟ 2 زبر، فوراً آپ کے ذہن میں آنا ہے، تنوین بولے تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی حرکت کو تنوین بولتے ہیں۔ اس میں یہاں پہ 2 زیر ہے، ٹھیک ہے؟ حرکت یہاں پہ 2 زیر ہے۔ 2 زیر کے بعد تنوین کے بعد کون سا حرف آیا ہے؟ تنوین کے بعد واو آیا ہے،
ٹھیک ہے، وہ آیا ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، ادغام۔ ادغام میں کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام مع الغنہ ہوگا یا ادغام بلا غنہ ہوگا؟ یعنی ادغام کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے یا بغیر غنہ کے پڑھیں گے؟ جی ہاں، ادغام کے جو 6 حروف ہیں اس میں سے 4 حروف میں غنہ کرنا ہے۔ وہ 4 حروف کون سے ہیں؟ یومین، یا واو میم نون، یومین، یہ 4 حرف کو غنہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 حرف جو ہیں وہ لام اور را، اس میں غنہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں واو آیا ہے تو غنہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ بیوں بیوں، ٹھیک ہے، بیوں تب، ٹھیک ہے۔ ادغام کیسے کریں گے؟ ابی لہب وتب، اوکے۔ چلو آگے، ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کا ہجے کرتے ہیں، میم الف مد زبر ما، ما حرف مد ہے، اس کے بعد کون سا حرف آیا ہے؟ حمزہ آیا ہے۔ حمزہ اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے؟ دوسرے کلمے میں، کیونکہ یہ اغنا جو ہے نا یہ الگ کلمہ ہے، ما ایک الگ کلمہ ہے، یہ حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے۔ تو یہ کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل ہوگا، مد منفصل ہوگا۔ مقدار کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف 4 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ما اغنا، میم الف مد زبر ما، حمزہ غین زبر اغ، ما اغ، نون کھڑا زبر نا، ما اغنا، عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، عن ہو، میم الف زبر ما، لام پیش لو، مالو، ہا الٹا پیش ہو، مالوہ، وما، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، وما کسبا۔ آگے آیت، یہاں پہ آیت ہے، کھڑانا ہے، تو کیسے کھڑائیں گے؟ وما کسب، یہ زبر کو سکون دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سکون دیں گے تو پھر با میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، کیونکہ قلقلہ کے حروف 5 ہیں نا، قاف طا با جیم دال، اگر ان پر سکون آ جائے تو قلقلہ ہوگا۔ تو اب با کو کھڑانے کی صورت میں سکون ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں با کو کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے، اوکے۔ ہاں، تو یہ ہو گیا ہجے۔ اب اس میں قاعدے کیا ہیں؟ ایک ہے اس میں مد منفصل، دوسرا ہے کھڑا زبر ہے یہاں پہ، اس کو بھی کھینچنا ہے ایک الف کے برابر۔ دوسرا کیا ہے؟ عنہ، یا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، تو یہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ اظہار، نون ساکن کا اظہار۔ اظہار کا معنی نون کو ظاہر کر کے جلدی پڑھنا ہے، غنہ نہیں کریں گے، اوکے۔ یہ سبق جو ہے نا نورانی قاعدے میں میں پڑھایا ہوں، اظہار کے بارے میں جو لیسن ہے، اگر وہ اس کو آپ سن لیں گے تو یہ پوری ڈیٹیل وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گی، اظہار کس کو بولتے ہیں۔ جی آگے، مالوہ میں الف سے پہلے زبر آیا ہے تو ایک الف کھینچنا ہے، ہو میں بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، وما الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسب میں کھڑانے کی صورت میں یہاں پہ قلقلہ ہوگا، سمجھ گئے؟ چلو آگے، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، سیصلا کیسے ہجے کرنا ہے؟ سین زبر سا، یا صاد زبر یس، سیص،
لام کھڑا زبر لا سیصلا اوکے نون الف زبر نا را الف دو زبر رن نارن اب ذال آیا ہے تو یہاں اخفا ہو رہا ہے تو غنہ کرنا ہے نارن ذال الف زبر ذا تا زبر تا ذات لام زبر لا ہا زبر ہا لا ہا با دو زیر بن لا ہا بن اب یہاں پہ کھڑانا ہے تو کیسے کھڑائیں گے با کو دو زیر ہے تو کھڑانے کی صورت میں ساکن کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے اوپر ساکن دے دینا ہے سکون دے دینا ہے اس کو یعنی جزم جس کو بولتے ہیں نا وہ لہب تو سکون دیے تو با میں قلقلہ ہوگا قلقلہ کرنا ہے لہب ٹھیک ہے اب گرامر کیا کیا ہے اس میں جی گرامر ہے یہاں کھڑا زبر ہے تو تھوڑا کھینچنا ہے ایک الف کے برابر نا میں تھوڑا کھینچنا ہے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا ہے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے رن تنوین نظر آ رہا ہے تنوین کے بعد کون سا حرف آیا ہے یہ الف چھوڑو یہ الف کو لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا اس کو چھوڑ دینا ہے تنوین کے بعد حروف دیکھنا ہے ذال آیا ہے ذال اب یہ ذال کس میں سے ہے اخفا میں سے ہے اظہار میں سے ہے ادغام میں سے کس میں سے ہے ذال حروف اخفا کے جو 15 حروف ہیں نا اس میں سے ذال ہے تو اب یہ ذال آنے کی وجہ سے کیسے پڑھیں گے غنہ کر کے پڑھیں گے یا جلدی پڑھیں گے غنہ کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے یہاں اگر آپ کو اور بھی تھوڑا سمجھنا ہے تو آپ اخفا کا جو لیسن ہے نورانی قاعدے میں وہ آپ وہاں پہ ایک مرتبہ سن لیں تو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ میں آئے گا اخفا کس کو بولتے ہیں چلو آگے ذات الف مدہ ہے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ اوکے وامرأته حمالة الحطب اوکے وہ میم زبر وم یہ الف کو چھوڑ دینا ہے میم کو یہ کرنا ہے ملانا ہے وم را زبر را وم را حمزہ زبر ا تا پیش تو وامرأتو ہا الٹا پیش ہو وامرأتو حما حامیم زبر حم کیوں میں غنہ کر رہا ہوں معلوم ہے میم کے اوپر تشدید آیا ہے دیکھو یہاں پہ میم کے اوپر جب بھی تشدید آتا ہے اس کو کیا کرنا ہے غنہ کرنا ہے نون پہ یا میم پہ یہ دونوں پہ جب تشدید آتا ہے تو وہاں پہ غنہ کرنا ہے اس کو بولتے ہیں نون مشدد میم مشدد یہ بھی میں نورانی قاعدے میں پڑھایا ہوں اگر آپ کو ڈیٹیل سے سمجھنا ہے تو وہاں پہ تھوڑا ایک مرتبہ اس کو ایک مرتبہ سن لیں حما حامیم زبر حم میم الف زبر ما حما لا زبر لا تا کو بھی یہ لام کو ملانا ہے ٹھیک ہے تا لام زبر تل لا تل حا زبر حا طا زبر طا حاطا با زیر بی حاطا بی اب یہاں کھڑانا ہے تو کیسے کھڑانا ہے یہ با کو زیر کو نکال کے کیا کرنا ہے یہاں پہ جزم لگا دینا ہے حاطب جزم لگا تو کیا ہوتا ہے با میں قلقلہ ہوتا ہے اوکے یہ ہوا ہجے اب اس میں گرامر کیا کیا ہے سب سے پہلے گرامر ہے میم ساکن کے بعد را آیا ہے تو میم ساکن کے بعد را آئے تو کیا ہوگا اظہار ہوگا میم ساکن کا اظہار ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے جلدی پڑھنا ہے غنہ نہیں کرنا ہے دوسرا کیا ہے ہاں یہ را کو موٹا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے یہ را کو را کے اوپر زبر آیا ہے تو یہ را کو موٹا پڑھیں گے زبریہ پیش آئے تو را کو موٹا زیر ہو تو باریک پھر اس کے بعد کیا قاعدہ ہے ہو اس کو تھوڑا کھینچنا ہے حمام میں میم مشدد کا غنہ ہے وہ تھوڑا غنہ کر کے پڑھیں گے پھر الف سے پہلے زبر آیا ہے تو تھوڑا کھینچنا بھی ہے حما اس طرح کھینچنا ہے حما ٹھیک ہے اس کے بعد کیا قاعدہ ہے با میں قلقلہ ہے کھڑانے کی صورت میں ٹھیک ہے ہو گیا سمجھ گئے فی جیدہا حبل من مسد فی میں کیا ہے ہجے کریں گے پہلے ٹھیک ہے فا یا زیر فی جیم یا زیر جی فی جی دال زیر دی
فی جیدی ہا الف زبر ہا فی جیدی ہا ہا با پیش حب ہا با زبر حب لام میم دو پیش لم حبلم یا میم پر بھی تشدید آیا ہے نا غنہ کرنا ہے حبلم ایسا میم اب یہ میم کو بھی کس کو ملانا ہے یہ میم کو ملانا ہے اس کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے میم میم زیر میم یہاں بھی غنہ کرنا ہے میم میم زبر ما میم ما سین زبر سا میم مسا دال دو زیر دن میم مسدین آگے آیت کھڑانے کی صورت میں یہ دو زیر کو نکال کر کیا کرنا ہے جزم لگا دینا ہے مسد تو دال کے اوپر جزم لگائے تو کیا ہوتا ہے قلقلہ بھی کر کے پڑھنا ہے کیونکہ قاف طا با جیم دال ان 5 حروف پر جب جزم آتے ہیں تو قلقلہ ہوگا مسد اوکے ابھی گرامر دیکھو یا مدہ ہے یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ یہاں پر بھی یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یہاں پر بھی یا مدہ کا مطلب کھینچ کر پڑھنا تھوڑا یہ ہا میں الف مدہ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ اوکے اس کے بعد با کے اوپر جزم آیا ہے تو حب قلقلہ کرنا ہے اس کے بعد کیا ہے تنوین آیا ہے تنوین کے بعد میم آیا ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا ادغام ہوگا ادغام غننے کے ساتھ پڑھیں گے یا بلا غننے کے غننے کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے ادغام مع الغنہ لم کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا قاعدہ ہے میم مشدد کا غنہ ہے پھر دوسرا کیا قاعدہ ہے نون ساکن کے بعد میم آیا ہے تو کیا ہوگا ادغام ہوگا ادغام کون سا ادغام ادغام مع الغنہ یعنی غننے کے ساتھ ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے اب یہاں آخر میں کھڑانے کی صورت میں دال میں قلقلہ ہوگا یہ چند گرامر تھے اور ہجے کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوں اور اس میں کتنے گرامر ہیں وہ بھی میں نے بتایا اور اس میں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے سب کچھ آپ کو معلوم ہو چکا ہے تھوڑا آپ حضرات اس پر پریکٹس کریں چلو ایک مرتبہ میں پورا سورت جو ہے نا اس کو میں تلاوت کروں گا غور سے سماعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم